السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس جماعت چوتھی سبجیکٹ اردو ہے ہمارا اور سبق ہے سچا انصاف۔ خلیفہ رایا خبر گیری گشت دل برانہ بیوہ۔ خلیفہ اسلامی حکمران رایا عوام خبر گیری دیکھ بھال کرنا، گشت گھومنا، دل برانا دکھی ہونا، بیوہ وہ خاتون جس کا شوہر مر گیا ہو، سچا انصاف۔ حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ تھے، آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے۔ فرض کی جمع کیا ہے؟ فرائض۔ دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے، رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے تھے اور زیادہ تر رایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگائے تھے۔ رایا عوام کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ گھومتے پھرتے تھے۔ ایک رات جب آپ گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی، دیکھا کہ عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے۔ اس کے بچے رو رہے ہیں، عورت انہیں بلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ چولہا جلائے بیٹھی ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں۔ بچوں کو روتے بلکتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا، دکھی ہو گئے، وہ دل بھرانا دکھی ہو گئے، بہت قریب گئے، آپ قریب گئے، دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے، کہ واقعہ کیا ہے۔ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کے سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، بچے بھوک کے مارے رو رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ انہیں کھانا تو نہیں دیتی؟ حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا، میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، اور یہ کب تیار ہوگی؟ ہانڈی میں کچھ نہیں ہے۔ عورت نے جواب دیا، بچوں کو بلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا، چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور سو جائیں۔ وہ عورت جو تھی اس نے کہا کہ میں نے اس لیے ہانڈی چڑھائی ہے کہ بچے جو ہیں ان کو نیند آئے اور یہ سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا تو واقعہ ہانڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں۔ اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بےحال ہو رہے تھے۔ اس کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھیں تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ عورت بیوہ تھی، بچے یتیم تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ بیوہ وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو، یتیم بچے جن کا باپ نہ ہو۔ بیت المال سے، گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، بیت المال سے کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ عورت نے جواب دیا، میرے اور عمر رضی اللہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، تو میں ان سے کیوں کہوں گی کہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رائے کی خبر گیری کریں اور اپنا فرض پورا کریں۔ رائے عوام خبر گیری کرنا، دیکھ بھال کرنا، اور ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے؟ حضرت عمر پریشان ہو گئے، یہ سن کر فوراً بیت المال پہنچے، آٹا، گھی اور کھجوریں لی، پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا، امیر المومنین آپ کیوں تکلیف کر رہے ہو؟ لائیے میں پہنچا دوں۔ حضرت عمر نے کہا، رضی اللہ نے کہا، نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو میں آج تم سے اپنا بوجھ کیا اٹھا؟ یہ کہہ کر سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچے، خود بیٹھ کر چولہا پھونکا، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ پر کھلایا، ہنسی خوشی سو گئے۔